جب سیاست کی دکان بند ہونے لگے اور احتساب کا شکنجہ کس جائے تو کچھ مفاد پرست ریاست کی نیلامی پر اتر آتے ہیں، اور آج فضل الرحمان صاحب بالکل اسی نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کے ان ہوش و حقائق پر بات کریں گے جنہیں سن کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا۔ ہم اس دوغلے پن، منافقت اور اس کی انتہا کی بات کریں گے جہاں ایک طرف تو کوئی شخص خود کو ریاست کا وفادار کہتا ہے اور دوسری طرف ریاست کی جڑیں کاٹنے والے ملک دشمن عناصر کا سب سے بڑا سہولت کار بن جاتا ہے۔ MMA کے دور حکومت میں جو بیج بوئے گئے، آج ان کی کڑوی فصل پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ فضل الرحمان نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پرائیویٹ ملیشیا تیار کیا، غیر قانونی افغان شہریوں کو اپنے مدارس میں پناہ دی اور ڈی خان میں پاک فوج کی زمینیں اپنے اور اپنے بھائی لطف الرحمان کے سیکرٹری کے نام غیر قانونی طور پر الاٹ کروائیں۔ کیا کوئی محب وطن سیاستدان ڈیوٹی سے محروم ان 1613 غریب اساتذہ کے خاندانوں کو جیل سازی کے ذریعے برباد کر سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا؟ بالکل نہیں، لیکن انہوں نے اقتدار و مراد کی خاطر ہمیشہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا بحروب بھرا۔ آج ان کا مکروہ ترین چہرہ اس وقت بے نقاب ہوتا ہے جب یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اربوں پتی شخص سالانہ صرف 36,000 روپے ٹیکس دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک غریب سپاہی بھی اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، مگر دوسری طرف یہ ریاستی خرچے پر 270 سرکاری گارڈز، بلٹ پروف گاڑیاں اور شاہانہ پروٹوکول کی مد میں غریب عوام کے اربوں روپے بے دردی سے اڑا رہے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا تو دیکھیے کہ اپنے اسی وسیع مدارس نیٹ ورک کی آڑ میں 40 کروڑ روپے کا ٹیکس بچا کر غیر قانونی افغان باشندوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ جب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انہیں اقتدار کا کنٹرول نہیں ملا، جب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے غیور عوام نے انہیں سیاسی میدان سے باہر پھینک دیا، تو اس شدید بوکھلاہٹ اور غصے میں انہوں نے پاک فوج کے شہداء کے خلاف انتہائی شرمناک اور توہین آمیز بیانات دینا شروع کر دیے۔ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں فوج دشمنی کا زہر گھول کر کھلم کھلا ملک دشمن اور بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ یہ پیغام پاکستان جسے متفقہ بیانیے سے خوفزدہ ہے، لیکن آج پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی ان غلیظ ناکامیوں ملبہ ملکی اداروں پر ڈالنے کے بجائے فضل الرحمان صاحب اپنی اصلی سیاسی اوقات پہچانیں، احتساب کا مردانہ وار سامنے کریں اور شہداء کے خاندانوں سمیت پوری قوم سے فوراً غیر مشروط معافی مانگیں، ورنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔